اس سے اگلا حکم دیا گیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یتیم کا مال مت کھو، نہ حق طریقے سے، اس کی اجازت مرضی کے بغیر۔ اس کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ اس کو اپنے وصیت نامے میں شامل کیا ہے۔ ان آیات کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم وصاکم، ان باتوں کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ یہ خدائی وصیت نامہ ہے، اس میں یتیم کے مال کو اتنی اہمیت کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یتیم وہ شخص ہے، وہ بچہ ہے جو نابالغ ہو یا بچی، اور اس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بالغ ہو جائے تو پھر یتیمی کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ جب نابالغ بچوں بچیوں کا والد انتقال کر جاتا ہے تو ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ان یتیم بچوں بچیوں کے پاس مال ہو، ان کے باپ نے کوئی جائیداد چھوڑی ہو، کوئی میراث چھوڑی ہو، وہ حق تو اولاد کا ہے نا، یا جانے والے کی بیوہ کا ہے، یا جانے والے کے ابا اور امی کا ہے۔ جب اولاد موجود ہو، ماں باپ موجود ہوں، تو پھر بہن بھائیوں کو حصہ نہیں جاتا ہے۔ یہ میراث کے اصول ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیے۔ لیکن ایسی صورت میں جب یتیموں کا مال موجود ہے، نابالغ ہیں، اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو بہت سارے چاچے مامے نکل آتے ہیں، اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یتیموں کی ہمدردیاں حاصل کر کے ہم ان کے مال کو کسی طریقے سے ہتھیا لیں۔ اور یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں یا کسی اور ملک کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں کہ ایسا کیا جاتا ہے۔ یتیموں کے مال کو قبضہ کرنے کی، ہڑپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مال تو کوئی بھی ہو، ناجائز طریقے سے کسی کا مال بھی اسے ہتھیانا، اسے لینا، اس پر قبضہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک پائی پیسہ بھی کسی کی اجازت، خوشی، مرضی کے بغیر اٹھانا، لینا، استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ چوری کا مال ہے، غصب کا مال ہے، کسی کی زمین پر قبضہ ہے، رشوت کا مال ہے، سود کا مال ہے، اسی طرح یتیم کا مال ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اور قرآن کریم نے یتیم بچوں بچیوں کا مال جو کھاتے ہیں، جو لوگ قبضہ کرتے ہیں، اب وہ یتیم کیا کر سکتے ہیں؟ رشتہ دار طاقتور ہوتے ہیں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں، یہ بچے ہیں، ان کو کسی کی حمایت بھی حاصل نہیں ہے، اتنی شد بدھ بھی نہیں ہے، اتنی سمجھ بھی نہیں ہے۔ ان کی اماں وہ کتنا بھاگ دوڑ کر سکتی ہے؟ رشتہ دار چلے جاتے ہیں عدالتوں میں، کچہریوں میں، جہاں کوئی نظام ہی نہیں ہے، انتظام ہی نہیں ہے، انصاف ہی نہیں ہے، وہاں جا کے انگوٹھے بھی لگا لیے، اپنے نام کر لی، انتقال ہو گئے، رجسٹریاں کروا لی۔ قرآن کریم نے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں،
وہ پیٹوں میں مال نہیں بھرتے، جہنم کی آگ بھرتے۔ کتنا کھائیں گے؟ کتنا کسی کا مال کھائیں گے؟ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں ایسا کیا جاتا تھا۔ مشرکین مکہ یتیموں کے مال پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ تو قرآن کریم نے یہ بات ان کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھائی ہے، یتیم کے مال کے قریب مت جانا، یتیموں کی پرورش کرنا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام کے گھروں میں جو ان کے یتیم بھتیجے بھتیجیاں تھیں یا یتیم بچے تھے جو بھی، انہوں نے یتیم بچوں اور بچیوں کا کھانا الگ کر لیا تھا، احتیاط کی وجہ سے، کہیں ہم ان کے مال میں سے کوئی لقمہ نہ ہمارے پیٹ میں چلا جائے، اتنی احتیاط کے ساتھ کام لیا تھا۔ یتیم بچہ بچی، اس کی کفالت کرنے والا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں شہادت والی اور درمیان والی جڑی ہوئی ہیں، ان کے درمیان کوئی تیسری انگلی کا واسطہ نہیں ہے، جیسے یہ قریب ہیں، جیسے یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں یتیم کی اچھے طریقے سے پرورش کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، وہ مجھ محمد کے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، اس وقت تک ان کا خیال کریں، ان کے مال کی حفاظت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں۔